اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ یہ آیت نمبر 56 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی، اور اس کا روان ترجمہ سنیے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، ہم نے تم کو مبعوث کیا، ہم نے تمہیں اٹھایا، زندگی بخشی، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ یہ بات ثابت ہو گئی، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر بجا لاؤ۔ تو یہی بات پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو شرک معاف کیا تھا، اس پر بھی قرآن مجید نے یہ کہا ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون۔ یہ آیت نمبر 52 میں ہم پڑھ کے آئے تھے کہ ان کے اس شرک کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کے بعد جب بعد میں آیات آئی ہیں تو ان کا یہ شرک معاف کیا ہے۔ تو اس موقع پر بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ جو ہم سے کوتاہیاں وغیرہ ہیں یہ معاف کرے گا، لیکن قرآن مجید کو جب تک ہم اس کو نافذ نہیں کرتے اس وقت تک ہم اس کا شکر بجا نہیں لاتے۔ تو شکر کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی تھی، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ تو اس کے بعد ہم نے تم کو زندہ کیا، اور اس کے بعد تمہاری موت کے بعد ایک آدمی زندہ ہوا، اس نے دوسروں کو دیکھا مرے ہوئے تھے، اب وہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شکر بجا لاؤ۔ تو یہاں ایک شکر کا فلسفہ ہمارے سامنے آتا ہے، جہاں دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے جو شکر ہے اس کے 3 درجے بنتے ہیں، ایک شکر باللسان ہے، ایک شکر بالقلب ہے، اور ایک شکر بالجوارح ہے۔ شکر باللسان تو یہ ہے کہ ہم نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور اس کے احکامات پر چاہے ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہم اپنی زبان سے شکر بجا لاتے ہیں۔ چلو ایک درجہ تو ہو ہی گیا، لیکن نماز کا بہترین جو طریقہ ہے وہ نماز ہے۔ چلیے میں دوسرے اس کے آ رہا ہوں کہ شکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر جب اللہ کی نعمتوں کا شکر آ جاتا ہے، احسان مندی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا عمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ عملی طور پر اس کی تبدیلی جو ہے یہ بھی ایک شکر ہے، اور وہ عملی تبدیلی جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی صورت میں انسان بنفس نفیس اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اور دنیا کے کام کاج کو وہ چھوڑ کر آگے پہنچتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو دیکھیے کہ شکر باللسان، شکر بالقلب، اور جو شکر بالجوارح ہے وہ تو اور کمال ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے درجے میں دیا جائے۔ یعنی اللہ کے حضور اللہ نے اگر جان بخشی کی ہے، جان دی ہے، تو جان اس کے حوالے میں ہونی چاہیے۔ یہاں ان سے یہ مطالبہ تھا کہ آپ جان بخشی ہوئی ہے تو یہ شکر اس درجے تک بجا رہا۔ علامہ نے بڑی خوبصورت بات یہاں کی ہے اس درجے میں، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، زینوری سجدہ می خواہی زے خاکی بیش ازاں خاکی، چنا خدرا نگاہداری بڑی بے نیازی ہاں، شہادت بر وجود خود زے خون دوستاں خاکی۔ اور یہ بات جو ایسے نہیں ختم کرتا کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، یعنی بندگی کا مقام جو اس نے فرشتوں کے ساتھ جوڑا ہے، اور عاشقی کا مقام جو ہے انسانوں کے ساتھ جوڑا ہے، کہ وہ جو نوری فرشتے تھے ان سے تو تو نے بندگی لے لی، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تیرا حکم بجا لا رہے ہیں، لیکن یہ جو عاشق ہے انسان بنایا ہے، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، زے نوری سجدہ می خواہی زے خاکی بیش ازاں خاکی۔ یہ جو خاکی انسان بنایا ہے اس سے تو اس کے بدلے کچھ اور بھی مانگتا ہے، اور اپنی ذات کی گواہی مانگتا ہے۔ مقام وہ چنا خدرا نگاہداری بڑی شہادت بر وجود خود، کہ اپنی ذات کی
گواہی جو ہے وہ وجود خود جس خون دوستاں خواہی، اپنے دوستوں کے خون سے تو اپنی ذات کی گواہی مانگ رہا ہے۔ تو یہ شکر کا تیسرا درجہ قرآن نے بیان کیا، اور اس شعر میں آیا ہے کہ جان پیش کرو، اور صحابہ نے پھر جانیں دے کر، اور ویسے تو شہادت کا فلسفہ جو ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بات 3 بار ایک خواہش کی ہے کہ یا اللہ مجھے زندگی بخش اور تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہادت نصیب نہیں ہوئی ہے، میدان جنگ کی شہادت نصیب نہیں ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر کی شہادت نصیب ہوئی ہے، اور یقیناً جو شہید نبی ہوتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے خود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خود پوچھا کہ میری امت میں شہید کون ہوگا، تو صحابہ نے کہ یا رسول اللہ وہ جو میدان جنگ میں تیرے دین کو بچاتے ہوئے قتل کیے جائیں وہ شہید ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ تو بہت تھوڑے ہوں گے، آپ نے خود فرمایا۔ پھر وہاں ایک سوال بھی پیدا ہوا، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، یعنی شہید کے اعتبار سے جہاد پھر افضل کون ہے؟ یعنی یہ صلح حدیبیہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب ہم افضل جہاد کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ ہم تو ادھر آئے تھے اسلحے سے لیس تھے اور جانے دینے کے لیے آئے تھے، اب ہم اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، تو یہ کیسے افضل ہو گیا؟ تو وہاں اس شہادت کے فلسفے کو اور اس افضل عبادت کو دیکھیے، جنگ کو دیکھیے تو بات سمجھ آتی ہے۔ تو اس پہ اگر ایک جملہ بولا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیتے دیتے آخری سانس تک کوئی انسان دنیا سے چلا جائے تو وہ گواہی دے رہا تھا وہ شہید ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کا اور اس پر عمل کرنے کا اور اس کو نافذ کرنے کی تگ و دو کرنے کا، تو یہ جو شہادت ہے یہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیب ہوئی ہے، ہمیں بھی یا اللہ ایسی شہادت ہی نصیب فرمانا کہ ہم تیرے راستے میں وہ شہادت دیتے دیتے اپنی جان پیش کریں اور وہ تیرا شکر جو ہے اس کو بجا لانے کی کوشش کریں۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ وہ جو جان بخشی کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی ان سرداروں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہیں ہم نے زندہ اٹھایا ہے، اب تم جاؤ اس کا شکر بجا لاؤ، جو زندگی کے بدلے جان کے بدلے تم لے کے آؤ۔ تو جان پر یہ جان بخشی کی ہے، اس کے بدلے میں یہ جان میرے حوالے کرو، تو تب شکریہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے جنت کا اس کلمہ پڑھنے سے بیانہ دیا ہے، جان بھی ہمارے پاس ہے، مال بھی ہمارے پاس ہے، جب تک ہم ٹوٹلی اس کو اللہ کے حضور نہ پیش کریں تو شکریہ کیسے ہوگا؟ بالکل اسی طرح جیسے ہم ایک قطعہ زمین خریدتے ہیں، اس کا بیانہ دیتے ہیں، مالک تو نہیں بن جاتے، مالک تو جب تک اس وقت نہیں بنتا جب آدمی پورے پیسے اس کو دیتا ہے تو پھر وہ مالک بنتا ہے۔ تو اسی طرح پوری جان اللہ کے سپرد ہو جائے گی تو پھر وہ شکر کا درجہ ادا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔